بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA۔ آج خوبصورت مہمانوں کے ساتھ پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ عظیم عالم دین اور علمی حلقے میں ایک اپنا خوبصورت مقام رکھنے والے، میری مراد حضرت علامہ و مولانا عثمان قادری عطاری مدنی صاحب سے ہے۔ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی USA کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، آپ کا بہت شکریہ۔ جس طرح کربلا کا معرکہ آپ کے سامنے گزرا، یہ عظیم ثانیہ ہے، اس کو لفظوں کے سانچے میں نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن روز کی بنا پر جس طرح آپ کربلا کے ریلیٹڈ پروگرام سنتے ہیں، آج بھی ہم اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرا علامہ صاحب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا واقعہ کربلا کے اندر جس طرح تاریخی کتب کے اندر ہمیں اس کی جو بھی تاریخی اعتبار سے ہمیں بالتفصیل ذکر اس کا ملتا ہے، اور کیا حدیث مبارکہ کے اندر بھی واقعہ کربلا کو بیان کیا گیا ہے؟ اگر بیان کیا گیا تو آپ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشف بھائی، پہلے تو آپ کو بہت شکریہ جو آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا کچھ گفتگو کر سکوں۔ تو بقیہ میں USA دیسی ٹی وی USA کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہے، اور آنے والے بچے کو بھی مائیں یہ درس دیتی ہیں جو واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ واقعہ کربلا کا تاریخی کتابوں میں تو جیسا کہ آپ نے فرمایا بالتفصیل ذکر موجود ہے۔ کیا حدیث کی کتابوں میں بھی ذکر موجود ہے؟ ہاں، حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ واقعہ کربلا کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، کافی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی جگہ تک کا تعین کیا ہے کہ حضرت امام حسین کو کہاں شہید کیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو احادیث آئی ہیں ان میں سے دو احادیث میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ پہلی حدیث تو یہ حضرت ام فضل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام فضل، بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جس میں آپ کے جسم کے اطہر سے ایک ٹکڑا اٹھا کر میری گود میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام فضل، تم نے تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے، تو میری بیٹی کے ہاں جنم ہوگا ایک بچے کی، تو میری بیٹی کو ایک بچے کو جنم دے گی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے تمہاری گود میں ڈال دیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ مفہوم تھا کہ میرے جسم کا ٹکڑا تمہاری گود میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ جو خوشی تھی، خبر تھی، وہ حضرت امام حسین کے حوالے سے تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آج جب ولادت ہوئی حضرت امام حسین کی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو امام حسین تھے، ان کو جب ام فضل نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کو عنقریب شہید کر دیا جائے گا، اور اس نے یہ مجھے مٹی دی ہے، سرخ مٹی دی ہے، جو سرخ تھی وہ حضرت ام فضل کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوائی کہ یہ مٹی ہے جو میدان کربلا کی ہے، جاؤں سے شہید کر دیا جائے گا۔ تو حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رحمت کا فرشتہ جو بارش برساتا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت ام فضل بھی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ آپ دروازے پر پہرا دیں، دروازے پر پہرا دیں کہ کوئی اندر نہ آئے۔ اسی دور میں جب وہ دروازے کی طرف جا رہی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارکہ پہ وہ چڑھ گئے اور پیار کرنے لگے۔ رحمت کا فرشتہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ اس کو اتنا پیار کرتے ہیں، عنقریب آپ کی امت اسے شہید کر دی جائے گی، اور آپ کو وہ جگہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ٹھیک ہے، آپ وہ جگہ دکھائیں۔
تو اس نے وہ جگہ دکھائی اور مٹی لی مٹھی بھر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مٹھی بھر مٹی تھی وہ ام فضل کے پاس رکھوا لی. تو ام فضل فرماتی ہیں کہ وہی مٹی تھی جو میدان کربلا کی تھی جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانا تھا. تو یہ تھے احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں تو اس کا بالتفصیل ذکر موجود ہے. بے شک ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے بہت خوبصورت ہمارے سننے والے ناظرین کے لیے جواب ارشاد فرمایا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر جو 72 تن شہید کیے گئے، تو کیا ان میں سارے اہل بیت کے فرد موجود تھے یا صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود تھے؟ اہل بیت سے تو ہم اگر یہ مراد لیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے. جی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے جو 72 تن تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے میدان کربلا میں. کیا وہ سارے اہل بیت تھے یا صحابی بھی تھے؟ کیونکہ ایک صحابی کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ جس نے اپنی ظاہری حیات کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور وہ چاہے ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے. اگر کسی کو موت آنی ہے، موت سے اگر تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور وہ فوت ہو گیا تو وہ صحابی کہلاتا ہے. لیکن یہ حکم خواب کے اندر نہیں لگے. خواب کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے صحابی نہیں ہوتا، اور صحابی کے بعد تابعی آتا ہے. تابعی وہ ہوتے جس نے صحابہ کرام میں سے کسی کو دیکھا ہو. اہل بیت جو تھے وہ سارے کے سارے اہل بیت تو تھے، لیکن ان میں ایسے بھی تھے جو اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. جیسا کہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بچپن سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا ہے، دیکھا ہے، تو وہ تو درجہ اولا صحابی ہوئے. اس طرح اور بھی کئی صحابہ کرام، تاریخی کتابوں میں کئی صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے شرکت کی، اور کچھ تو کوفہ جانے سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے، کچھ کوفہ میں شہید کر دیے گئے. وہ بھی صحابی تھے، وہ اہل بیت میں سے بھی تھے اور صحابی بھی تھے. ان میں سے جو تاریخی کتابوں میں مختلف نام ملتے ہیں وہ 28 صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں. 28 صحابہ کرام تھے. ان کے جو نام ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جن میں سے پہلے تو جو تھے حبیب بن مظاہر اسدی تھے، اور اس کے بعد آتے ہیں بکر بن حب تیمی، اس کے بعد جنادہ بن کعب انصاری تھے. اسی طرح دیگر صحابہ کرام میں بھی جائیں تو پھر جندب بن حجیر، ظاہر بن عمر، زیاد بن عریب عمر، سعد بن حارث مولا، اور اسی طرح شوذب بن عبداللہ اور کئی صحابہ کرام. اسی طرح 28 صحابہ کرام جو تھے وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ اگر ان کا بالتفصیل ذکر کیا جائے تو میں آپ کو کچھ نام جو ہیں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. جس طرح اسلم بن کثیر ازدی تھے، یہ جو تھے یہ آزاد قبیلہ کے فرد تھے. جب امام حسین نے مدینہ سے ہجرت کی تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تو یہ بھی ان میں موجود تھے، ان کو کوفہ بلانے میں موجود تھے. لیکن جب حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو آگے بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ کے حالات وغیرہ پتہ کریں کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں، تو جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، تو یہ پھر اس جماعت کو چھوڑ کر، یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. تو اسی طرح کے اور بھی صحابہ کرام ہیں جو موجود تھے، اور یزیدی لشکر کو چھوڑ کر صحابہ کرام وہ داخل ہو گئے حسینی لشکر میں. تو اسی طرح جو دوسرا نام بھی ہے وہ ہے حضرت جنادہ بن کعب انصاری. سبحان اللہ. یہ صاحب کتاب فرسان نے تاریخ ابن ساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں حضرت پیغمبر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنادہ بن حارث کو ایک مکتوب میں بیان فرمایا کہ یہ مکتوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، جو اس کی پیروی کرے گا، نماز قائم کرے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا اور خدا اور رسول کی اطاعت کریں گے، جو اس پر حکم پر عمل کریں گے وہ حفظ و ایمان میں رہیں گے، اور رہبر اور دنیا و آخرت میں اس کی بھلائیاں بھی پائیں گے. تو یہ جو صحابی تھے یہ بھی صحابی تھے، اور اس کے ساتھ اہل بیت میں سے بھی تھے. ان 72 تنوں میں بھی تھے جنہوں نے اپنی جان پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہ قربان کر دی. ان کے نانا کے دین پر اپنی جان قربان کر دی، مگر باطل کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، باطل کے سامنے ڈٹ گئے، لیکن انہوں نے اپنی جان پیش کر دی، دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. واقعہ کربلا ہمیں بھی یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی ظاہری زندگی میں کسی ہم اچھے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہم برے کا فیصلہ نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک آخرت کا فیصلہ ہے، اس میں بھی ہمیں اچھے کی طرف جانا چاہیے. تو وہ بھی جو حضرت حسین تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنی قربانی پیش کر دی، لیکن باطل کے سامنے نہیں ڈٹے. ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز سے آپ جواب ارشاد فرما رہے تھے اپنے ہمارے سننے والے ناظرین کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.
جی ناظرین، خوش آمدید کہیں گے۔ آج ہمارے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت مدح سرائی کرنے والے نوجوان ثناخوان موجود ہیں۔ میری مراد محمد طاہر قادری صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ جی کیا سنانا چاہیں گے آج؟ چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام ماشاءاللہ، واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ جی۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھے سے دفنائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ تمانچے مار لو خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تمانچے مار لو خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر دعوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں،
ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے واقعہ کربلا کو پیش کر رہے تھے۔ آج کا پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، کل انشاءاللہ نئے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔